بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں تبدیلیاں شروع ہونے والی ہیں، وزراء کے استعفے آنے لگے ہیں، لیکن بحث جو چلی ہوئی ہے وہ یہی ہے اور اس سوال کا جواب ابھی دینا باقی ہے کہ وزراء نے استعفے دیے ہیں یا ان سے لیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی سوال ہے اور اسی پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور موجودہ صوبائی حکومت کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ دو وزراء، صوبائی وزیر برائے اریگیشن حاکم اللہ خان اور صوبائی وزیر برائے تعلیم فیصل ترکی، دونوں نے استعفے دے دیے اور حیرت انگیز طور پر دونوں کے استعفوں کا متن ایک جیسا ہی رہا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ گروپ بندی تو ہے، دھڑے بندی تو ہے۔ اب چونکہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے تو جو خان صاحب تک پہلے پہنچ جاتا ہے اسی کی ہائے ہائے، اسی کی وائے وائے ہو جاتی ہے اور اسی کی بات سنی جاتی ہے۔ الیمین گنڈاپور صاحب 6 مہینے بعد جب پہلی مرتبہ ملے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہوگا، اب عمران خان صاحب کے سامنے تو کوئی اور آپشن ہے نہیں، ان کی باتوں کا یقین وہ کریں گے۔ انہوں نے کچھ ثبوت بھی دیے ہوں گے کہ فلاں جگہ کی ریکارڈنگ ہے، فلاں جگہ کا ثبوت ہے، فلاں جگہ کا ثبوت ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ شکایات آئی تھیں ان منسٹرز کے حوالے سے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ اس اجلاس کا حصہ تھے جس میں پارٹی کے جلسے میں وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کا کوئی فیصلہ ہوا تھا۔ یہ بات بعض خفیہ ایجنسیوں نے اور بعض ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ تک پہنچائی اور غالباً کوئی ثبوت بھی دیا ہوگا، کوئی ریکارڈنگ بھی کی ہوگی۔ موبائل ہوتے ہیں، جب ایم پی ایز کی میٹنگ ہوتی ہے یا وزراء آتے ہیں تو کوئی ایک دوسرے کا موبائل نہیں لے سکتا، نہیں چھین سکتا۔ جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم ان دونوں سے جان چھڑانی ضروری ہو گئی ہے۔ ویسے یہ ایک تاثر تھا کہ جب شکیل خان نے گزشتہ سال استعفیٰ دیا تھا، غالباً یہی اگست کا مہینہ تھا، آج سے کوئی 13 مہینے قبل، تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ شکیل خان کو لے جانے کے لیے اسد کیسر، شاہ رام خان ترکی اور ساتھ میں عاطف خان کا نام آ رہا تھا، تو خیال یہ تھا کہ جو ان کے وزراء ہیں حاکم اللہ خان، فیصل ترکی اور جو ان کے نامینی ہیں عاطف خان کے ظاہر شاہ تورو، تو خیال یہ تھا کہ شاید ان کو بھی اب فارغ کر دیا جائے، لیکن وہ 1 سال نکالنے میں کامیاب رہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وزراء استعفوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی بس اب ذاتی مجبوری اور فلاں فلاں کے تحت کوئی اس طرح استعفے نہیں دیتے۔ پھر وزیر اعلیٰ کا ایک آڈیو بیان آیا ہے، ویڈیو بیان بھی آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا کام ہے اور اچھی ٹیم ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی۔ یہ بھی ایسے ہی ایک بہانے بازی ہے۔ بھائی تسلیم کریں، کہیں کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، کہیں کہ یہ گروپ بندی کر رہے تھے، لیکن چونکہ اب حکومت بھی چلانی ہے، پارٹی رہنماؤں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ مستعفی ہونے والے وزراء نے کھل کے حقیقت بیان کی ہے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب کھل کے حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے، سوائے شاید وزیر اعلیٰ کے اور 2 وزراء کے، اور اس لیے وہ بتانا نہیں چاہ رہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ استعفے ان سے مانگے گئے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ مستعفی ہو جائے ورنہ آپ کو ہم فارغ کر دیں گے۔ اب وہ فراغت والی بے عزتی سے بچنے کے لیے استعفے دیے گئے، لیکن یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے ہم پورٹ فولیوز آپ کے چینج کر رہے ہیں، آپ اس پہ مشورہ کر لیں، لیکن ان کے بڑوں نے، یہ اسد کیسر صاحب اور شاہ رام خان نے مشورہ دیا ان کو کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ ظاہر ہے ان دونوں نے سوچا ہوگا کہ جب ان کے پاس اختیار نہیں رہے گا، جب ان کو نئی وزارتوں میں تنگ کیا جائے گا اور بے اختیار ہوں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ استعفے دے دیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان ہوتا ہے، کون آؤٹ ہوتا ہے، کون آگے آتا ہے، کون پیچھے جاتا ہے۔ کچھ مزید وزراء کے حوالے سے بھی یہ باتیں سن رہے ہیں، معاونین کے حوالے سے، مشیروں کے حوالے سے، کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حوالے سے اینٹی کرپشن کی رپورٹیں بنی ہوئی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے حوالے سے کچھ خفیہ رپورٹیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو نیب کی طرف سے نوٹسز آئے ہوئے ہیں، ان سب کے معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حوالے سے پارٹی کی اپنی مانیٹرنگ کمیٹی نے بھی کچھ سفارشات دی ہیں یا رپورٹ تیار کی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس کی بھی منظوری شاید لی جا چکی ہے۔ تو کچھ بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، آ رہی ہیں، اور اس میں سے کون بچتا ہے کون نکلتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دھچکا لگا ہے، جھٹکا لگا ہے، اور یہ جھٹکے لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ میں اسپیکر صاحب کے استعفے کی خبریں بھی زیر گردش رہتی ہیں،
شاید ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا، لیکن فی الحال ان کے استعفے کی تصدیق نہیں ہوئی، اور ان کے ذرائع نے کہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ آنے والے دنوں میں یہ استعفے جو دیے گئے ہیں 2، یہ صوبے کی سیاست کی بنیاد کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، اور جو ناراض دھڑا ہے اس نے بھی ظاہر ہے جوابی وار کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اگرچہ کچھ غیر مستحقہ اطلاعات، افواہیں یہ بھی زیر گردش کر رہی ہیں، زیر گردش ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ۔